بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین. کریم رب کی حمد و ثنا اور محبوب کریم کے اوپر ہدیہ درود و سلام کے بعد آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اللہ کے فضل سے سورہ یونس کی ابتدا ہوگی. کریم رب سے دعا ہے کہ مولا کریمہ ہمیں حق سننے، سمجھنے، حق بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں. دل کا یہ لفظی معنی ہوتا ہے وہ، جیسے ذالک کا معنی ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب، وہ کتاب، لیکن حصی اعتبار سے ہمارے سامنے ہے تو مراد کیا ہے کہ رتبہ کے اعتبار سے، یعنی وہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے، جس کا ترجمہ کیا گیا تھا یہ ذی شان کتاب، یہ شانوں والی کتاب. تو ادھر بھی وہی معنی ہے. آیات الکتاب، آیتیں کتاب، یہ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے. حکیم، حکیم بمعنی حاکم بھی لیا جاتا ہے، یعنی یہ کتاب اس بات کا حکم دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوی نبوت میں صادق ہیں، کیونکہ آپ کی نبوت کی دلیل قرآن کریم ہے، جس کی مثال دنیا لانے سے پوری دنیا پوری طرح سے عاجز ہے. اور حکیم بمعنی محکم بھی، یعنی یہ کتاب ایسی ہے جو ابھی بھی ہے، منسوخ نہیں ہے، اس میں کذب نہیں ہے، تناقض نہیں ہے، تضاد نہیں ہے. حادثات زمانہ سے یہ کتاب مٹ نہیں سکتی، کیونکہ پہلی کتابیں آئیں وہ بھی سچی تھیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ قوموں کے اوپر تھا، تو آج اصلی حالت میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. جبکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے لیا، تو آج یہ ہمارے سامنے میں زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر موجود ہے. کیونکہ آپ کا دعویٰ اور آپ کی نبوت قیامت تک تھی، اس لیے آپ کی کتاب بھی بلا کسی تغیر کے قیامت تک باقی رہے گی. اور اس کے برخلاف دوسرے انبیاء جیسے میں نے بتایا اس میں تغیرات بھی ہوئیں، چینجنگز بھی ہوئیں. اور حکیم کا معنی یہ کتاب حکمت پر مشتمل ہے. حکمت کا معنی ہوتا ہے علم اور عقل سے حق تک پہنچنا. اللہ تعالیٰ کی حکمت کا معنی یہ ہے کہ اس کو تمام اشیاء کا علم ہے اور اس نے ان تمام اشیاء کو انتہائی خوبی اور بہتری کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور انسان کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس کو موجودات کی معرفت ہو اور وہ نیک کام کرے. اور قرآن کریم کی حکمت یہ ہے کہ اس نے صحیح اور برحق باتیں بیان کی ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیت ہے جو حکمت سے معمور ہے. اکانا، کیا کانا ہے، لنا سے لوگوں کے لیے، عجبا عجیب، یہ اردو کا لفظ ہے. عجب حیرت ہونا، حیران ہونا، تعجب. ان کے اوحینا ہم نے وحی بھیجی ہے، الی رجل ایک آدمی کی طرف، ایک مرد کی طرف، منہم وہ بھی انہی میں سے ہے. ان کے اس کی ڈیوٹی کیا ہے، انذر ڈر سنا دے، کس کو، ناسا لوگوں کو. اور کیا، وبشر الذین آمنوا بشارت، یا پاس آیات کے اندر جو پڑھ چکے ہیں اردو کا لفظ ہے بشارت، خوشخبری. اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے، قدم، صدقہ کے معنی قدم، مقام، نشان، بلند مرتبہ، بلند مقام. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا معنی اچھی جزا لیا ہے، جو اچھے اعمال حسنہ کے بدلے میں ملتے ہیں. اور حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محبوب کریم کی شفاعت ہے. اور بہت سارے اقوال ہیں
جن کا معنی یہ ہے کہ ایک تو یہ محبوب کریم کی ذاتی اقدس ہے، کیونکہ وہی ایسے شفیع ہیں جن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور اپنی امت سے پہلے حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، کیونکہ اپنی پیاسی امت کو سیراب فرمانا ہے نا۔ یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ محبوب کے حوض کے اوپر ہمیں بھی وہ پانی پینا نصیب فرما جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر بھی آیت آتی ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، آپ کی یہ کہ اے میرے رب کریم مجھے بہترین مقام میں داخل فرما اور مجھے بہترین مقام سے باہر لا۔ تو یہاں بھی مقام مراد ہے، بلند مرتبہ بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا۔ پھر اسے ایک جیسے دعا ہے جن کے بچہ بچپن میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث طیبہ ہے، وہ مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ وہ اپنے نابالغ بیٹی کی نماز جنازہ میں یہ دعا مانگے، جس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اے اللہ اس کو ہمارے لیے مقدم اور پیش رو بنا دے اور اس کو نیکیوں کا ذخیرہ اور اجر بنا دے۔ حضرت حسن اور قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد محبوب کریم کی ذات اقدس ہے، کیونکہ آپ مسلمانوں کی شفاعت کرنے والے اور ان پر مقدم ہیں۔ اور سال بن سعد سے روایت ہے محبوب کریم نے فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا پیش رو اور مقدم ہوں گا، صحیح بخاری میں۔ پھر صحیح مسلم اور موطا امام مالک میں بھی اس کے بارے میں وضاحت موجود ہے، کیونکہ اس سے مراد محبوب کریم کی ذات اقدس ہے، کیونکہ آپ میدان محشر میں سب پر مقدم ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، محبوب نے فرمایا کہ ہم باسط میں میرے 5 نام ہیں، میں محمد، احمد اور ماہی ہوں، اللہ میرے سبب سے کفر کو مٹا دے گا، میں حاشر ہوں، لوگوں کو حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ تو یہاں بھی وہی معنی مراد ہے، قدم، اور میں عاقب یعنی سب نبیوں کے بعد آنے والا خاتم النبیین۔ اور قدم صدق سے مراد نیک اعمال بھی لیا گیا ہے، نیک اعمال کا اجر بھی لیا گیا ہے۔ عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں۔ یہاں پہ رب کریم فرما رہا ہے کیا یہ چیز ان کو تعجب میں ڈالتی؟ اکان للناس عجبا، یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وہی ایک مرد پر جو انہی میں سے ہے ان کے اوپر بھیجی، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائیں، وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربہم، اور انہیں خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بلند مرتبہ ہے، بلند درجہ ہے، بلند مقام ہے۔ قال الکافرون، کافر کہتے ہیں، ان ھذا، بے شک یہ، لساحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ محبوب کریم سچے ہیں، صادق ہیں، آمین ہیں، یہ جھوٹے الزام تراشیوں پہ آگے تو وضاحت میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ کفار نے کہا بلا شبہ یہ کھلا ہوا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب کریم، الذی، وہی ہے جس نے خلق، پیدا فرمایا، کس کو، سماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں؟ کیا کوئی اس طرح کنسٹرکشن کر سکتا ہے؟ 6 دنوں میں بغیر پلر کے۔ ثم استوى، پھر قائم ہوا، استوا ہوا، قائم ہوا، متمکن ہوا، علی العرش، عرش پر، یدبر، تدبیر فرماتا ہے، انتظام فرماتا ہے، تدبیر فرماتا ہے۔ ظاہر ہے جو چیز بنائی ہے اس کو چلانے کا انتظام، امر ہر کام کی۔ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر متمکن ہوا، جیسے اس سے زیباں ہیں، ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ ما من شفیع، نہیں کوئی شفاعت کرنے والا۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے تو یہاں تو شفاعت کا سیدھا سیدھا انکار ہے، لیکن پوری آیت پڑھیں گے تو تب سمجھ آئے گی۔
نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا الا مگر من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد. یعنی شفاعت ہے، شفاعت کب کرے گا؟ جب اس کے اذن ہوئے گا، یعنی کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. اذن ہوگا تو پھر اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ وضاحت پڑھیں گے. یعنی یہاں سے ایک بات تو ثابت ہوگی کہ شفاعت ہے. ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ، ربکم تمہارا پروردگار ہے، فاعبدوہ سو اس کی عبادت کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کی اوپر انٹروڈکشن بتایا گیا کہ جس طرح سات زمین آسمان اور یہ سارا کچھ وہ سونا ہے، رب کریم تمہارا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم رجوع کرنا، لوٹنا، لوٹ کے آنا. مرجعکم تم نے لوٹنا ہے، جمیعا سب، یعنی ایک نے ادھر نہیں رہ جانا، ہر ایک نے ادھر ہی جانا ہے. الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. وعد اللہ حقا، حق سچ، درست سچی بات. یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے. انہو بے شک وہی، یعنی رب کریم، یبدأ ابتدا کرتا ہے، خلقہ پیدائش کی، تخلیق کی، بنانے کی، پہلی مرتبہ جو بنانا ہوتا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا ابھی، یدبر الامر، ہر کام کی تدبیر کرنے والا. تدبیر کا لغوی معنی بھی سمجھ لیتے ہیں، یعنی تمام کاموں کو اس طرح کرنا کہ اس سے بہترین نتائج ظاہر ہوں. اور یہاں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اس طرح اپنے اپنے مقام پر مناسب صفات سے متصف کر کے رکھتا ہے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت بھی نہیں ہو سکتی. اب یہ دیکھیے، اتنے دنوں میں پیدا ہوئے زمین و آسمان، پھر انسانوں کا پیدا ہونا، اس کی بھی وضاحت میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اب قیامت کیوں ہوگی، دوبارہ کیوں اٹھایا جائے گا، اس کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے. لیجزیا، تاکہ جزا دے، تاکہ بدلہ دے. الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، بالقسط انصاف کے ساتھ. صحیح، یعنی جہاں جہاں اللہ کے احکامات تھے، جیسے کہے کہ ایسے پورے کیے، یعنی انصاف کے ساتھ، نہ ادھر نہ ادھر. تاکہ جو ایمان لائے انہیں جزا دے انصاف کے ساتھ ان کے نیک اعمال کی. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے شراب، ان شراب پینے کے، ویسے ایک تو ہوتا ہے نا کہ شراب، اور یہاں پہ مراد کیا ہے، کیونکہ ہر پینے کی چیز کو عربی میں شراب کہا جاتا ہے. من حمیم، نہایت گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، اللہ بچائے. وعذاب، اور عذاب، علیم، المناک، اردو کا لفظ ہے علم، دکھ، درد، تو علیم بہت زیادہ دردناک. وعذاب علیم، بہت دردناک عذاب ہوگا کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. کھولتا پانی بھی. بما کانوا یکفرون، وجہ کیا ہے کہ وہ کفر کرتے رہتے تھے. اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا پانی. ذرا امیجن کیجئے گرمی آئی ہوئی ہو اور پھر اس کے بعد گرم پانی ہو تو کیا بندے کی حالت ہوتی ہے. اور دردناک عذاب ہوگا. وجہ بھی بتا دی، بوجہ اس کے کہ وہ کفر کرتے رہتے تھے. وضاحت جان لیتے ہیں. حروف مقطعات الف لام را، یہ رب کی اپنی کتاب ہے، یقیناً رب کریم جانتا بھی ہے اور محبوب کو سکھائے بھی ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ہی آتا ہے کہ ہم نے خود اس کی وضاحت کی. تو سکھانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اور جتنا بہتر استاد ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی تشنگی نہیں رہنے دیتا، نہیں چھوڑتا. اور اس کے علاوہ جن کے من روشن ہیں، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے لیے بطور رمز، یعنی اس سے اشارہ استعمال کیے گئے ہیں. فرماتے ہیں کہ الف اللہ کی طرف اشارہ ہے، لام لطیف، اور را رحمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. مزید فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ یہ شارٹ فارم ہے ان اللہ اراکی، میننگ ہوتا ہے نا میں اللہ ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں.
یہ توجیہات اپنا اپنا ٹھیک ہے وزن رکھنی ہے، لیکن علامہ آلوسی کی جو بات میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ جانتا ہے اور محبوب کریم جانتے ہیں، باقی کن کن کے پاس علم ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہم پڑھتے ہیں کہ جو کاملین لوگ ہیں، اولیاء اعظام لوگ ہیں، من جن کے روشن ہیں، محبوب کریم کے طفیل ان کو مل سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بارے میں کوئی خاص دلیل میرے پاس نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کا علم جانتے ہیں، اور ویسے بھی یہ الفاظ ہمارے اوپر ایک یوں سمجھیں کہ سوالیہ نشان ہے کہ پورا قرآن حروف تہجی کے ساتھ مل کے بنا ہے اور ساروں کی کچھ نہ کچھ میننگ ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح تم لوگوں کو اس کے کیا میننگ ہے۔ تو یہ بھی اس آیت اس کتاب کی صداقت کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ ایک بشر ہی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ افضل البشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ یہ لوگ حیران ہیں کہ تم ہی میں سے ایک آدمی بھیجا ہے جو لوگوں کو ڈرائے اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو کہ ان کے ہاں اگر نیکیاں کرو گے تو بہت بلند مراتب ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے تھے تو بندوں کے اندر بندہ ہی بھیجا، بندے اپنے جیسوں کی زبان اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ہے نا ایسی بات۔ اور اگر فرشتے ہوتے تو اللہ فرشتوں کو نبی بنا کے بھیج سکتا تھا، یہ اس کی اپنی شان ہے۔ تو اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ انسان ہے تو انسانوں کی رہبری کے لیے انسان ہی متعین کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس لیے حیران ہوں گے کیونکہ ان کے نزدیک جیسے آئینہ بندہ دیکھتا ہے تو اپنی شکل نظر آتی ہے، جیسے بندے کا من ہوتا ہے اسے ساری دنیا ایسی ہی نظر آتی ہے، ظاہر وہ کامل انسان نہیں تھے تو وہ سمجھتے ہوں گے جیسے ہم دھوکے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک باہر طور پر رحم فرمائے اور اللہ میں سمجھ عطا فرمائے۔ انسانوں کے اندر انسان کا ہونا یہ عین حکمت ہے، کیونکہ انسان ہی انسانوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جنوں ملک سے ایسا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور ایک اور جگہ قرآن کریم کے اندر بھی واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر یہاں بسنے والے فرشتے ہوتے تو ان کی طرف رسول بھی کسی فرشتے کو ہی بنا کے بھیجا جاتا، لیکن انسان ہے تو رہنمائی اور ہدایت کے لیے انسان کو ہی مقرر کرنا چاہیے۔ باقی تمہارا خیال کہ صاحب رسالت کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور جاہ و منصب نہیں، یہ چیز ضروری بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتی ایسی چیزوں کی۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے بلند اخلاق کی، پاکیزہ کردار کی، اخلاص اور احسان کی، اور وہ ساری صفات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ اس لیے محبوب کی نبوت پر تمہارا اظہار تعجب بالکل بے معنی ہے۔ محبوب تو ساری دنیا پہ احسان کرنے والے ہیں، اب والدین بھی نہیں تھے، پیدائشی طور پر یتیم تھے، اور پھر ماں بھی جلدی چلی گئی، نہیں تو ایک احسان ہوتا کہ ہم نے بھی پالا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے، باقی اللہ پاک ہم لوگوں پہ خصوصی کرم فرمائے۔ 40 سال ان لوگوں کے اندر رہے محبوب کریم صادق اور امین، وہ لوگ خود کہتے تھے، پھر جب معجزات دیکھے اب ان کی عقل نے تو تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، تو اس کو جادو کا نام دے دیا گیا۔ حالانکہ جادو خود دیکھا جائے تو وہ بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کہاں جادو اور کہاں اللہ کا کلام۔ تو پھر اللہ کی شان بتائے گی کہ مالک نے بس بغیر پلر کے کوئی کنسٹرکشن کے عمل تو کچھ کرنا ہو تو کتنی زیادہ چیزیں اور ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن مالک نے 6 دنوں کے اندر اس کو پوری دنیا کو بنا دیا۔ پھر شفاعت کے بارے میں یہاں خصوصی طور پر تذکرہ ہے، تو شفاعت کون کرے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ اذن دیں گے، اجازت دیں گے۔ تو جو شفاعت کے منکر ہیں ان کے لیے یہاں بات کھلی طور پہ بتا دی گئی کہ شفاعت چیز ہے، لیکن کریں گے کون؟ صرف وہ جن کو شفاعت کے لیے اذن دیا گیا ہے۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن انبیاء کرام کا امام، خطیب اور شفیع ہوں گا، اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ بحوالہ ترمذی۔ محبوب کے پاس سب کچھ ہے لیکن فخر نہیں ہے، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیسے متکبر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو عاجزی عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کی شفاعت اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں مقبول ہوگی۔ بحوالہ ابو داود۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان، قیامت کے دن لوگ صفیں باندھیں گے، اس وقت ایک جہنمی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا، اسے کہے گا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے پانی پینے کو مانگا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ اتنی سی بات پر وہ جنتی اس جہنمی کی شفاعت کرے گا۔ ایک جہنمی دوسرے جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، آپ کو یاد نہیں ایک دن میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ اتنے ہی پر وہ بھی شفاعت کرے گا، اور کیسے خوش نصیب لوگ ہیں وہ لوگ جو شفاعت کریں گے۔ یہ شفاعت ہوگی۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ تو جو بھی صالحین کی خدمت کرتے ہیں، چاہے وضو کا پانی یا پانی پینے یا کچھ بھی ہو، تو اس کا بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان، ایک جنتی شخص جھانک کر جہنمیوں کی طرف دیکھے گا تو ایک جہنمی اسے کہے گا، آپ مجھے نہیں جانتے؟ وہ کہے گا، واللہ میں تو تجھے نہیں پہچانتا، تم پر افسوس ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، میں وہ ہوں کہ آپ ایک دن میری طرف سے ہو کر گزرے اور مجھ سے پانی مانگا، میں نے پلا دیا، اس کے صلے میں اپنے رب کریم کے حضور میری شفاعت کیجیے۔ وہ جنتی اللہ تعالیٰ کے زائروں میں اس کے حضور حاضر ہو کر یہ حال بیان کر کے عرض کرے گا، اے رب کریم، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ یہ ہیں نیک لوگ، یہ ہیں صالحین لوگ، جن کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہمیں دنیاوی طور پہ بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اخروی طور پہ بھی ہمیں فائدے تو کن کے ساتھ ہم نے تعلق اپنا رکھنا ہے؟ صالحین کے ساتھ۔ تو کیا میں توقع رکھوں دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ؟ آپ ذرا اپنے اکاؤنٹس میں بھی دیکھیں، کیا اس میں کسی نیک بندے کا نمبر ہے؟ کیا اس کو آپ سے فائدہ ہے، یا آپ آج کل یہ بڑا عجیب دور چل نکلا ہے، اللہ پاک ہم لوگوں پہ اور مجھ پہ خصوصی طور پر رحم فرمائے، کہ جب کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے تو جتنے نمبر ہوتے ہیں وہ نمبر بھی ہم نے صرف اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ پوچھے، خالی انہی کو نہیں بلکہ جتنے نمبر ہوتے ہیں سارے ہم لوگ سیو کر لیتے ہوتے ہیں صرف اس نیت کے ساتھ، اور پھر ایک سوال ہوتا ہے اور ساروں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے علماء کرام کے پاس جو ٹائم ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، تو اس طرح علم والے لوگوں کی عزت نہیں، ہم لوگ توہین کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ جواب دیا، اس نے وہ جواب دیا، نہیں، غیر مناسب ہے، یا جو پہلے دے گا وہ میں پالوں گا۔ نہیں، یہ لوگ آپ کے قیامت والے دن بھی فائدہ دینے والے ہیں۔ بھلا آپ سوچیں آپ نے ان کو کتنا فائدہ دیا؟ کیا ان کے ساتھ روابط صرف اپنے مطلب کے لیے، وہ بھی تنگ کرنے کے لیے؟ اور موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے جواب دے چکے ہوتے ہیں اور آپ تک سنتے تک نہیں ہیں۔ میرے پاس آتے ہیں سارے لوگوں کے میسج کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر فائدہ پانا ہے تو پھر فائدے والے کام کیجیے، آپ کی ذات کا بھی دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت والے دن کیوں قائم ہوگی؟ دیکھیں ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے، ہر چیز کا، اللہ نے کوئی چیز بھی ایسی نہیں بنائی جس کا فائدہ نہ ہو۔ پھر ایک ایک چیز کو سمجھایا گیا، جیسے وہ رب ہے، جیسے بھی پیدا کیا وہ دوبارہ نہیں کر سکتا، وہ کرے گا۔ قیامت کا فائدہ تو یہ ہے نا، جو ایمان والے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، دنیا میں بظاہر ان کو ریوارڈ نہیں ملا لیکن وہاں پہ تو جنتیں اور بہت نعمتیں ملیں گی۔ اب یہ سوال کہ کیسے اٹھیں گے، یہ تو کفار اور مشرکین کرتے تھے، حالانکہ دیکھتے تو ارد گرد ہر چیز کا جواب موجود تھا۔ جیسے زمین مردہ ہو جاتی ہے، بارش ہوتی ہے، یہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، تو ویسے بھی تو آپ آبزرو کر رہے ہو نا، جیسے ہی پانی آتا ہے تو وہی مردہ زمین کے اندر جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح پودے مرجھا جاتے ہیں، جیسے ہی پانی آتا ہے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں، جیسے انسان سوتا ہے تو وہ بھی تو موت کی بہن ہے، اور صبح جاگتا ہے تو فریش ہوتا ہے۔ تو آپ ارد گرد دیکھیے، آپ کو ہر چیز کا جواب مل جائے گا۔ آپ تو خیر اہل ایمان ہیں، تو اللہ کے سامنے ایک ایک چیز کو ہم نے یعنی
خیر اللہ کے پاس تو آلریڈی موجود ہے ریکارڈ، لیکن ہمیں بتانا ہے، ہمارے اعضاء بولیں گے. تو کیا آپ کے اعضاء نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ اگر لگے ہوئے ہیں تو خوش نصیب، کیونکہ وہ دن اسی لیے ہے تاکہ بہترین بدلہ دیا جائے، اور جنہوں نے غلط کام کیے ہیں ان کو سزا بھی دی جائے. اور ان کی سزا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، کھولتا پانی، گرمی کا موسم ہو، اوپر سے ابلتا پانی ہو، تو بندے کی حالت کیا ہوتی ہے. اور پھر دردناک عذاب. اور یہ اتنی خوبصورت آیات ہیں. قیامت پر انسان کا جو ایمان ہے وہ برائیوں سے نفرت پیدا کرتا ہے اور بھلائیوں کی طرف رغبت دیتا ہے. تو جب ہمارا ایمان پکا ہوگا تو یقین مانیے ہم برائیوں کی طرف جا ہی نہیں سکیں گے. ایک حدیث طیبہ سن لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شدید گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سرایت کرتے ہوئے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا، اور یہی سار یعنی گل جانا ہے. ان کے ساتھ بار بار اسی طرح کیا جائے گا. بحوالہ ترمذی شریف. تو ہم تو خوش نصیب ہیں، ہماری شفاعت مصطفیٰ کریم کریں گے، قرآن کریم کرے گا، صالحین کریں گے، اور بعمل حافظ قرآن کریں گے، علماء کرام کریں گے، روزہ کرے گا، اور بہت کچھ. تو ہم لکی لوگ ہیں، لیکن خود بھی کچھ کرنا ہوگا. انشاءاللہ بولیے. انشاءاللہ تعالی.